ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. چراغ ہمیش گفتگو چند فن پاروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں. آج ہم نے گفتگو چند فن پاروں میں جن دو تخلیقکاروں کی تخلیقات کا انتخاب کیا ہے، ان میں ایک تو ہماری افسانہ نگار جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، سمینہ سید صاحبہ، جو کئی کتابوں کی مصنفین بھی تھی اور بڑی ہسمکھ خاتون رہی ہیں اور ہمارے نشستوں میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں. اور ان کے جانے کا دکھ ایسا رہا کہ سبھی کو ایک دھچکا لگا کے ایسے چلی گئی. کینسر سے لڑتے گئی ہیں وہ. اور ابھی سبین ان کا ذکر بھی کر رہی تھی کہ دیدبان کا جو شمارہ سبین نکالتی ہیں وہ اس کا اگلا نمبر جو ہوگا وہ سمینہ سید کے اس پہ ہوگا. تو ان کا افسانہ رکھا ہے ہم نے، جس کو سبین علی جس کی پڑھنت کریں گی. اور اس کے علاوہ 1 سال گزر گیا، 1 سال دیکھتے دیکھتے گزر گیا اور وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے. مسعود قمر صاحب کو ہم سے بچھڑے. مسعود قمر چراغ ہمیش کے سرپرست اور ہمارے بہت 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 قریب رہے، اور چراغ ہمیش کو کھڑا کرنے میں، اس کو ترویج دینے میں ان کا بہت وہ رہا ہے. نظم کے بہت عمدہ شاعر، بلکہ کئی لوگوں کو انہوں نے شعر و ادب میں متعارف بھی کروایا. تو ان کی نظم ہم نے رکھی ہے جس کی پڑھنت کریں گے عاصم جی حسین. تو سب سے پہلے آج ہم افسانہ رکھ رہے ہیں اور آج کے نشست صدارت کر رہے ہیں ہمارے بہت بہت محقق ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. اور ہماری درخواست پہ انہوں نے وقت نکال کے آئے ہیں باسط میر صاحب. انہوں نے ہماری درخواست پہ صدارت قبول کی ہے. بہت بہت شکریہ باسط میر صاحب. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آج افسانہ رکھیں گے. افسانے کی پڑھنت کر رہی ہیں سمینہ سید کے افسانے کی پڑھنت کر رہی ہیں سبین علی، اور افسانے کا عنوان ہے بی بی. یہ گروپ پہ بھی شامل ہے. جی اب میں افسانے کا آغاز کرتی ہوں. افسانے کا عنوان ہے بی بی. تحریر ہے سمینہ سید کی. درگاہ عورتوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. وہ سب چیمہ گوئیوں میں مصروف تھی. ایک عورت نے کہا، بڑی پہنچ والی ہے بی بی، ماشاء اللہ. جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. 10 سال تک میں اولاد کی نعمت کو ترستی رہی. پھر کسی نے بی بی کا بتایا تو چلی آئی. بہت روئی، بہت زیادہ فریاد کی. بی بی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور وہی لمحہ تھا شاید جب رب تعالیٰ نے میری سن لی. بی بی نے سرخ انگارہ آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بس سنی گئی مجھ غریب کی. موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنے وزادار سی عورت کہہ رہی تھی. پھر کوئی دوسری بولی، بی بی سر پہ ہاتھ رکھ دے تو مانو رحمت کا سایہ ہو گیا. وقت ہی بدل جاتے ہیں. یہ تو بنجر ویران علاقہ تھا. بی بی نے اس علاقے میں ڈیرے ڈالے تو ذرا ذرا سونے کا ہو گیا. زمین میں اناج اگنے لگا اور آبادی بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی. اللہ لوگ ہے بالکل میری بی بی. جان نہ روپے کا لوبھ، نہ کپڑے جوتی کا ہوش. فاطمہ، اماں نے آنکھ بھر کر کہا. وہ 30 سالوں سے یہاں تھی. بی بی کی غلام اور مجاور بن کر رہ رہی تھی. کچھ خاص نیک روحیں ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ پاک نے مسیحائی رکھی ہوتی ہے. بس وہ دوسروں کے درد چنتے ہیں اور آسودہ رہتے ہیں. کوئی پڑھی لکھی مہذب عورت تبصرہ کر رہی تھی اور بی بی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں. کبھی کبھار یہ ساون کی جھڑی لگ پڑتی تو وہ لمبا سا گھونگھٹ کھینچ لیتی، جس کا مطلب تھا سب بی بی کو تنہا چھوڑ دیں. سب جانتی تھیں. سر جھکائے نکل جاتی اور بی بی گھٹنوں میں ہچکیوں سے روئے چلی جاتی. من میں آسودگی کب تھی، بس اضطراب تھا جسے وہ تھپک تھپک کر سلاتی. اور یہ اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے والی عورتیں زخموں سے کھرنڈ اتار دیتی. وہ کیسی مسیحا تھی. ہر کسی کے درد کی دوا ہو جاتی اس کی نگاہ اٹھانے سے. معجزے ہوا کرتے ہیں تو وہ اس معصوم زیبی کو کیوں نہ بچا سکی. اور وہ زیبی، وہ تو سراسر خود فریبی میں مبتلا تھی. اپنے حسن، حسب و نسب اور 4 بھائیوں سے ملنے والے ڈھیروں پیار نے اسے عجیب سحر بخشا تھا. وہ کوئی اپسرا لگتی. موہنی سی صورت بنا کر لاڈ سے بولتی تو مقابل کا دل بے مول اسیر ہو جاتا. اتنا سجنے سنورنے کا شوق تھا
کہ اس نے 7 نسلوں کے پڑے زیورات نکال نکال کر پہنے، تڑوائے، نئے بنوائے، نہ جانے کتنے ہی گم کیے، مگر مجال ہے کہ ذرا سا بھی ڈانٹ دے قیمتی چیزیں خاک میں رل جاتی، الٹا اسی کے لاڈ ہوتے۔ تو پریشان نہ ہو، میں اور لے دوں گا، ایک بھائی کہتا، تو دوسرا اس سے آگے، تیسرا گاڑی نکال کر اسے لے جاتا اور وہ ڈھیروں علم غلم شاپنگ کر لاتی۔ کیا کھویا تھا یہ یاد ہی نہ رہتا، بھابیاں ایک سے بڑھ کر ایک ناز اٹھاتی۔ چھوٹے بھیا کی شادی کے ہنگامے گھر میں ہلچل مچائے ہوئے تھے، روشنیاں ہی روشنیاں، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ روز کپڑے خریدے جاتے اور زیورات کا ایک سے ایک نیا ڈیزائن لیے جوہری چلا آتا۔ گھنٹوں دوزانوں بیٹھا رہتا بیبیوں کے فیصلوں کے کہیں انتظار شور آ میں۔ رہا ہے، کہیں شور آ رہا ہے، پلیز دیکھیے کہیں شور آ رہا ہے۔ یہ میری طرف تو نہیں ہے، میں ہیڈ فون نہیں، لگایا ہوا محمود ہے، آپ حسنین کی طرف کہیں آ چیک رہا ہے۔ کیجئے۔ ہاں ہاں ہاں، جی جی سبین پڑھیے پڑھیے۔ جی۔ جب بارات لے کر رحمان ولا سے نکلے تو نہ جانے کتنی آنکھیں رشک سے دنگ رہ گئیں۔ رسمیں ہو رہی تھی، دودھ پلائی، جوتا چرائی، پھر گاؤں کی بولیاں جو چھڑیں تو دیر تک لڑکے لڑکیوں کا مقابلہ چلا۔ وہیں تو تھا وہ جو بڑھ چڑھ کر شرارتیں کر رہا تھا۔ زیبی کو لگا سارے ماحول میں، ساری رونقوں میں کوئی خاص رو پہلا رنگ اتر آیا ہو۔ جانے اس کی آنکھیں بولتی تھی یا صرف مجھے لگتی تھی؟ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کے شرمیلی سی مسکان سے بڑبڑائی۔ وہ گھر آ کر بہت بے چین تھی۔ اسی وقت بانو اور فریدہ کو بلا بھیجا اور دل کا حال سنا ڈالا۔ سہیلیاں تو جیسے اس کے اقرار کے انتظار میں تھیں، چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا۔ گھر میں چھوٹی بھابھی آ گئی، رونقیں بھی چلتی رہیں۔ سناٹا بڑھ گیا تھا من میں، کچھ سمجھ نہ آتی کہ اس کے بارے میں کس سے بات کرے۔ گرمیوں کی دوپہریں زیبی کا دل جلانے لگی، کچھ سوچتا ہی نہ تھا کہ یہ تقدیر کا کیسا مذاق تھا۔ سب لاڈ پیار کرتے مگر وہ بجھتی جا رہی تھی۔ شادی کی تصویریں آئیں تو دنگ رہ گئی۔ اس کی تصویر بھی بنی تھی۔ زیبی نے کانپتے ہاتھوں سے ایلبم سے تصویر چرا لی اور ہانپتی سانسوں کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ دیر تک نظروں میں اس کی وجاہتیں اتارتی رہی۔ چھوٹی بھابھی سے پوچھوں کون ہے یہ؟ وہ دھیرے سے مسکائی اور تصویر کو دیکھنے لگی۔ تبھی فون کی بیل بجی تو وہ قریب چلی آئی، تصویر کو تکتے ہوئے نیچے رکھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیلو، آپ زیب بول رہی ہیں نا؟ وہ اتنی بے تابی سے بولا کہ زیبی کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ مشکل بولی، جی میں احسن ملک، ہم آپ کے بھائی اسد چشتی صاحب کی شادی میں ملے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ میں آپ کی بھابھی کے بھائی کا لڑکا، آپ کی بھابھی کے بھائی فراز کا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں، میرا روم روم کانپ رہا ہے تمہاری آواز کے جادو سے۔ زیبی نے کہنا چاہا مگر لاج نے زبان بندی کر دی۔ آپ زیب ہی ہو نا؟ کچھ تو بولو، میں نے بہت مشکل سے آپ کا نمبر لیا، ایک لمحہ ایک پل بھی فراموش نہیں کر سکا۔ میں اس موم کی مورت کو، کاجل سے بھری آنکھیں، میرون لہنگا اور لمبے سلکی بال، یقین کرو میرے دل کو گرہیں لگا گئے ہیں، ایک پل بھی چین نہیں۔ زیبی نے بے اختیار اپنے بالوں کو چھوا اور پھر ایک میٹھی سی مسکراہٹ لبوں سے چپک کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا، کچھ بھی بول نہ پائی۔ سانسیں بھی تو ہموار کرنا تھی۔ وہ گول گول چکروں میں گھومتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد پھر اس کا فون آ گیا۔ وہ بولتا رہا، اپنے دل کی داستانیں سناتا چلا جاتا۔ وہ مسکراتی رہتی اور ریسیور رکھ دیتی۔ ایک لمحے کی اتنی یادیں بنا لی، پاگل ہے بالکل۔ زیبی نے سر جھٹکا۔ محبتوں کے اظہار کے خزانے کیا ملے، من کے اندر آسودگی اتر آئی۔ وہ پہلے کی طرح مہکتی پھرتی اور پھر احسن ملک کی محبتوں کو پذیرائی دے ڈالی۔ احسن، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، شاید عشق، دیوانگی، سوچا ہی نہیں میں نے کہ کوئی ہمیں جدا بھی کر سکتا ہے۔ ویسے میرے گھر والے تو مجھ پہ جان دیتے ہیں، انکار کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر آ گئی تو؟ احسن کا لہجہ لرزا تو زیبی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ نہیں احسن، میرے بھائی میری کوئی بات نہیں ٹالتے، ویسے بھی گھر میں میری شادی کا ذکر چل رہا ہے، جب میں تمہارا نام لوں گی تو ساری مشکل ہی آسان ہو جائے گی۔ وہ پورے یقین سے بولی، مگر احسن مطمئن نہیں تھا۔ فراز نے اسے بتایا تھا اپنے خاندان کے متعلق، وہ لوگ رشتوں کے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت ذات پات کو دیتے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو میری محبتیں تو راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گی۔ ایک پل میں وہ مجھ جیسے شہزادے کو چھوت بنا ڈالیں گے اور زیب کو تو مار ہی ڈالیں گے۔ اس کی آنکھوں
اس کی انگلیوں میں سگریٹ کانپا اور راکھ کے ذرے گود میں آ گرے۔ زیبی نے اپنے آنچل میں آسن ملک کی تصویر چھپا لی اور بھابھیوں کے پاس چلی آئی۔ بڑی بھابھی کو تیل کی بوتل پکڑائی تو وہ مسکرا کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور لگانے لگی۔ وہ چاروں مل کے کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ زیب کو تو بس اپنے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی جو بے تحاشا بدتمیزی پہ اترا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنچل سے تصویر نکال لی اور چھوٹی بھابھی کی طرف بڑھا دی۔ یہ میں نے چرائی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ زارا بھابھی نے مسکراتے ہوئے پکڑی اور پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ عجیب وحشت سے زیبی کو گھور رہی تھی۔ سوری بھابھی، مگر مجبوری تھی، وہ منمنائی۔ بڑی بھابھی نے آگے ہو کر دیکھا، پھر تصویر پہ نظر پڑی تو زیبی کو لگا کہ ان کی انگلیاں اس کے سر پہ چلتی ٹھٹک گئی ہیں۔ وہ حیران اور معصوم نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ تصویر چھوٹی سے مجلی اور پھر زینت بھابھی کی طرف بڑھائی جا رہی تھی۔ سب کے رنگ متغیر ہو گئے۔ بڑی بھابھی نے اس کا بازو کھینچ کے رخ اپنی طرف کیا۔ کیوں چرائی تھی؟ ان کی آواز متوقع اندیشوں سے کانپ رہی تھی۔ بھابھی، ایک تصویر ہی تو ہے۔ وہ مسکرائی مگر کمرے میں غیر معمولی سناٹا چھا گیا۔ شازیہ بھابھی نے ٹی وی بند کر دیا، کمرے کی کنڈی بھی چڑھا دی، چاروں اس کے ارد گرد آ بیٹھی۔ کیا ہو گیا ہے لیڈیز؟ ایک تصویر ہی تو ہے، اتنی خوفناک شکلیں کیوں بنا رہی ہیں جیسے اس کی سزا کم از کم پھانسی ہے؟ تم بتاؤ چرائی کیوں تھی؟ مذاق کی بات نہیں ہے، سزا پھانسی بھی ہو سکتی ہے، زارا بھابھی بولی۔ تو وہ چیخ پڑی، محبت کرتی ہوں میں اس سے۔ خدا خیر کرے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں پگلی، چپ کر بھائی، مار ڈالیں گے تجھے۔ بڑی بھابھی نے بولی، سب سکتے میں تھیں۔ زارا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ زیبی، تجھے ان کے مزاج کا تو پتا ہے نا، خود سے بڑھ کر تو کوئی دکھتا ہی نہیں انہیں، ہر فکرے میں بولتے ہیں وہ فلاں نیچ ذات، فلاں کمی کمین۔ زیبی، تیرے ساتھ ساتھ مجھے اور احسن کو بھی مار ڈالیں گے تیرے بھیا۔ بھابھی پلیز، آپ تو زیادہ ہی خوف و ہراس پھیلا رہی ہیں۔ میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پھر دادو بھی آنے والے ہیں، وہ میری خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اٹھی اور لگائی ہوئی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر آ گئی، سیدھی لالا جی کے کمرے میں چلی آئی اور لاڈ سے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ گڑیا، یہاں نہ بیٹھ، ادھر آ چندا میرے پاس۔ وہ کتاب بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے مگر وہ بیٹھی رہی۔ مجھے یہیں بیٹھنے دیں اور بتائیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اوئے جگر ہے تو ہمارا دل کا ٹکڑا، جھلیے، یہ کیا سوال تھا؟ لالا جی کے بولنے سے پہلے ہی اسد بھائی اندر آتے ہوئے بولے تو وہ اٹھلا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمارے بغیر جی سکتے ہیں؟ نہ بالکل نہیں۔ لالا جی نے اٹھ کر اسے ساتھ لگایا تو وہ اور بھی خوش ہو کر بولی، آپ ہماری کوئی خواہش ٹال سکتے ہیں؟ او نہ بابا، بالکل نہیں، چاہے تو کسی کی جان ہی مانگے۔ ہائے میرے پیارے بھیا، وہ اسد بھائی کی طرف آئی اور زارا بھابھی کے ہاتھ سے کھینچ کے لائی تصویر ان کے آگے کر دی۔ یہ احسن ملک، آرمی آفیسر، آپ کی اکلوتی لاڈلی بہن کی محبت، زندگی اور شاید موت بھی۔ وہ جو ہی سنجیدہ ہوئی، کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ لالا جی گرنے والے انداز میں صوفے پر ڈھہ گئے اور اسد بھائی کی آنکھیں یک لخت رنگ بدلنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، وہ زور سے دھاڑے تو جیسے زیبی کے قدموں تلے کی زمین کانپ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی نکل گئی اور زاروں کی تار ہونے لگی۔ پھر بھابھیوں کو بلایا گیا۔ رحمان ولاس میں گویا بھونچال آ گیا، ایک سے بڑھ کر ایک چیخ چلا رہا تھا اور زور سے پاگل ہو رہا تھا۔ چھوٹے علی احمد چشتی نے تو بیوی کو تھپڑ دے مارا، تم لوگ کہاں مر گئی تھی جب یہ سارا ڈرامہ ہوتا رہا؟ پھر انہوں نے احسن کو ڈیرے پر بلا کر خوب ڈرایا دھمکایا، اس کا گھر بار جلا ڈالنے تک کی دھمکی دی گئی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا اور جاتے جاتے بولا، آپ کوشش تو کریں لالا جی، شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آئے اور دو زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں، ورنہ جو چاہے کرے، مار ڈالے مجھے، جلا کر ختم کر دے میرا خاندان بے شک، مگر یاد رکھیں خوش تو آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ ہماری محبت روحوں کا رشتہ ہے، آپ کی دھمکیوں سے ختم نہ ہو سکے گی۔ وہ چلا گیا اور زیبی کے بھائی جلتے تل ملاتے لوٹ آئے۔ وہ حیران تھی، بالکل حیرت زدہ کہ یہ اس کے پیارے بھائی ہیں جنہیں اس سے محبت کا بہت دعویٰ تھا، اور اب دنوں سے پتہ ہی نہیں کیا میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ اس کی آنکھوں کے دریا سیلابوں کی زد میں تھے، آنسو رکتے ہی نہ تھے، بالکل نحیف و نزار ہو گئی تھی۔ تبھی دادو چلے آئے، وہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ آخری کوشش کرنے میں کیا حرج ہے زیبی، شاید دادو تیرا بھرم رکھ لیں۔ وہ چلی گئی دامن پھیلانے، مگر اندر کا تو منظر ہی بدل گیا تھا۔
दादो भाइयों पे चला रहे थे और भाभीियों की तरफ मुड़े, जाओ तुम लोग और इंतजामात करो, अभी हम ऐसन की तरफ पैगाम भिजवाते हैं। किसी ने जुर्रत कैसे की मेरी जेबी का दिल दुखाने की? 7 नस्लों में इकलौती बेटी है मेरी जेबी, जो मांगे उसे मिलना चाहिए बस। बहू बेगम घर में खुशियां और रोशनियां कर दो, कैसी सोगवारियत फैलाई हुई है। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। दरवाजे में बुत बनी जेबी को बड़ी भाभी ने अपने बाजू के हिसार में ले लिया और ड्राइंग रूम में आकर सब बैठ गई। जेबी अब भी हैरान थी, वो सब खौफजदा थी, खुश नहीं थी। जेबी, इस फैसले के पीछे कुछ और है, मेरा दिल दहल रहा है। बड़ी भाभी ने इसे अपने साथ चिमटा लिया, मगर वो दूर हटी। दादो बहुत नाइस है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग वहम ना करें प्लीज। जेबी ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए, मगर लफ्ज कांप रहे थे। बदन में लहू की रवानी मुर्तइश सी थी। खुश होने की कोशिश करे, शायद कुछ भी बुरा ना हो। रोन के रहमान विलाज में पूरी सज धज से उतर आई। शादी की तारीख तय कर दी गई। एहसन के घर वालों को बेतहाशा इज्जत दी जा रही थी। एहसन से अपने रवैयों की माफी मांगी गई। घर में ढोलक सज गई और फिर एहसन रोज अपनी बेताबियों का अमृत इसकी समाअतों में घोलता। जेबी तो तकदीर की इस काया पलट पे बहुत खुश थी, बिल्कुल अपने इर्द गिर्द से बेनियाज। आने वाले वक्त की सहर तराजियों में गुम, उसकी हथेलियों पे मेहंदी ऐसी रची कि सखियां रश करने लगी। भाभियां चूम चूम कर दुआएं देती तो वो शुक्रगुजार नजरों से आसमान की तरफ देखने लगती। बारात चल पड़ी है वहां से। उन लोगों ने उधर होटल में ठहरना है और दूल्हे राजा का इसरार है कि वो होटल से हमारे घर तक घोड़े पे आएंगे। लाला जी फोन बंद करके मुड़े और सबको बता रहे थे, कह कह फिजा में बिखरे। शर्मो हया ने जेबी के गालों को गुलाल कर दिया। छब ही निराली थी उसकी आज, जेवरों के बोर से सीधी ही ना हो पा रही थी। सखियों ने आईना दिखाया तो आंखें अपना रूप देखकर शशदर रह गईं। मोहब्बत ने कैसे अंदर बाहर रोशनी कर दी थी, और मोहब्बत में फतह का एहसास, महबूब को पा लेने का नशा उसके असाब को मस्त कर रहा था। तभी कोई भागता हुआ आया और सारा शहर टूट गया। दूल्हा को गोली लगी है, बहुत से बाराती भी जख्मी हुए हैं। कहीं से गोलियों की बौछार ही हो गई। लाला जी और दादों ने छाती पीट डाली, हाय हमारी लाडली की खुशियां, हम हाय हमारी बच्ची का सुहाग, हम उजड़ गए, बर्बाद हो गए। और जेबी तो पल भर में पत्थर हो गई थी। अहसन का वजूद सर्द पड़ने से भी पहले मर गई, मगर ये मौत ज्यादा अजियतनाक थी। उसकी समातें बहाल थी, सबकी चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। भाभियां उससे लिपट लिपट कर रो रही थी। जेबी, तेरी खुशियां खालिस नहीं थी, हमें तो पहले ही धड़का था, इन बहरूपियों पे जरा भी यकीन नहीं था। मेरी बच्ची तो भरोसा में मारा गई। बड़ी भाभी से साथ लगाए चला रही थी, कोई जेवर उतार रहा था, कोई चूड़ियां तोड़ने में मसरूफ। मगर वो फिर इसके पत्थर वजूद ने सुना, दादू कह रहे थे मेरे एहसन की कब्र यही बनवाना हमारे गांव में। फिर भी पत्थर वजूद में हरकत ही ना हुई, वो वैसी ही साकत थी। न जाने कितने दिन बीत गए, कितने महीने। रहमान विलास में फिर रौनकें जाग उठी, फिर कह कहे, फिर खुशियां। उसके साकत वजूद में तो हरकत तब हुई जब कुछ हाथ इसकी तरफ बढ़ने लगे, शायद इसे सजाने के लिए। वो उन्हें हटाकर उठी, अपनी सफेद चादर में पूरा वजूद लपेटा और घिसट घिसट कर चलती बाहर आ गई। सब इंतजामात में मसरूफ थे। वो चलती गई, कदम किसी शनासा रास्ते की तरफ जा रहे थे। वो घिसटती घिसटती चली आई और कब्र पर ढह गई। कब्र को बाजुओं के हिसार में वो रोई तो सारी कायनात कांप उठी। वो खाक उठा उठा कर अपने सर में डाल रही थी। साहब आ गए, उसे खींचते रहे, उठाते रहे। दादो चीख चीख कर वास्ते देते रहे, मगर वो हिली नहीं। कब्र के गिर्द बाजू लपेटे बस रोती रही, चलाती रही। सब आए, बहुत बार आए, फिर फातिमा को उसकी हिफाजत के लिए छोड़ दिया गया। वो चादर का घूंघट निकाले बैठी रहती, कुरान पाक पढ़ती, या फिर चीख चीख कर रोती रहती। चंद दिनों में उसे हुजरा बना दिया गया। लाला जी सारी फैमिली को लेकर गांव छोड़ गए और जेबी का नाम भी उसके वजूद की तरह मिट गया। उसके इतराफ में अकीदतमंदों का रश बढ़ता गया। न जाने क्यों सबको यकीन था बीबी की दुआ मौजजों का मौजिब है। न जाने क्यों कोई मौजजा मेरी जिंदगी में रूनुमा ना हो सका। न जाने क्यों मैं जेबी को ना बचा सकी। वो बुढ़ाई और फिर जोर जोर से पढ़ने लगी, कुलता हीलत अंति वसीला तानी अदरिकनी या रसूलल्लाह। वो जोर जोर से पढ़ती जाती और आसूदगी मन में उतरती जाती। खत्म शुद।
بی بی سمینا سید کا افسانہ سبین علی پڑھ رہی تھی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افسانہ جتنے رچاؤ میں لکھا گیا، جتنا اس کا خوبصورت افسانہ ہے، اتنی ہی خوبصورت پڑھن بھی سمینا سید کے افسانے کی سبین علی نے کی، بہت بہت خوبصورت پڑھن کی۔ آ، یہ افسانہ بہت شکریہ۔ عورت عورت کی جو ایک گھٹن ہے اس پر لکھا گیا، اور وہ جو جتنی چالیں چلی جاتی ہیں اس کے ارد گرد، اس کی بنت ہے یہ افسانہ۔ اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس افسانے پر ہمارے ساتھ بہت دوست موجود ہیں، صفیہ شناز بھی اس عرصے میں جوائن کر چکی ہیں۔ اس افسانے پہ گفتگو پہلے کون کر رہا ہے؟ افسانہ کا موضوع تو بہت ویسا ہے جو ہمارے ہاں عورت کے ساتھ جو صورتحال ہے، بیسیکلی اس افسانے میں جو جو مردانہ معاشرے میں چالیں چلی جاتی ہیں مختلف طریقے سے، اس میں اس کی طرف یہ افسانہ ہے۔ اس میں ایک ایسا خاندان جو یہ دیکھتا ہے کہ نسل کی جو ایک نسل اور جو تعصبات ہیں، جو مسائل ہیں، جس میں بہت سے دل بہت سی تک اجڑ جاتے ہیں، بہت سی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اس طرف یہ افسانہ ہے۔ اور بالآخر وہ عورت جو بہت سی خواہشوں میں کھیلتی تھی، وہ کس طرف چلی گئی۔ اس افسانے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ کون پہلے کر رہا ہے بات؟ میں کچھ جی کہوں؟ راشد جاوید صاحب، کون کہہ ماریا کون کہہ رہے ہیں؟ جی میں نہیں کہا تھا کہ جی جی میں کچھ جی کہوں جی کیونکہ جی جی ماریا، جی ہاں ماریا آغاز کیجیے گفتگو کا۔ جی بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے۔ اچھا، سمینا سید صاحبہ کا یہ افسانہ بہت ہی خوبصورت روایتی انداز میں تسلسل میں تھا، رواں تھا، اور اس پورے افسانے میں جو چیز جیسے بھی آپ نے کہا کہ واضح نظر آ رہی تھی، آخر میں آ کے بلکہ کہنا چاہیے کہ زیادہ واضح نظر آئی کہ یہ جو مردانہ معاشرہ ہے، اس مردانہ معاشرے میں مرد کبھی بھی جو ہے وہ خود کو جھکنے کے لیے راضی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے وہ جان سے پیارے رشتے ہوں یا کچھ بھی ہو، تو وہ اپنی عزت اور اپنی انا کے اوپر سب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ جو شروع میں ایک منظر کھینچا گیا تھا کہ جو کردار ہے وہ کتنا چہیتا ہے، نہ صرف بھائیوں کا بلکہ بھابھیوں کا بھی، اور کس طرح سے اس کی ناز برداریاں ہوتی ہیں، اس کا ایک بہت بھرپور طریقے سے منظر کھینچا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے شاید اس کردار کو بھی یہ گمان تھا کہ کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، لیکن آخر میں بہرحال وہی مردانہ معاشرہ اور مرد کی عزت اور انا وہ سب سے اوپر ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ اگر وہ راضی ہو بھی گئے تھے تو وہ کس قیمت پہ ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ بہرحال کر کے دکھا دیا۔ تو ایک بھرپور افسانہ تھا، بہت خوبصورت تھا، اور جیسے میں نے کہا شروع میں کا تسلسل اور رواں تھا، مستقل شروع سے لے کے آخر تک جو ہے افسانے نے گرفت میں رکھا۔ تو میں فی الحال اتنا ہی کہنا چاہوں گی، پڑھا بہت اچھا ہے، جتنا خوبصورت افسانہ تھا پڑھا بھی انہوں نے اتنا ہی اچھا، تو میں فی الحال اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ شکریہ۔ بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ ماریا۔ ناجیہ، آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں افسانے پہ؟ بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ پڑھنت اور ایک بہترین افسانہ سمینا سید کا جو ہم نے ابھی سنا۔ افسانہ اگر دیکھا جائے تو اس میں سمبلز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی جو بنت یا کہانی ہے وہ بے شک ایک خاندانی موضوع اور ذات پات اور جو یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس پہ بیس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کا
जो तरीका लिखने का है जिसमें कि ज़ेबी की मासूमियत और एक बेसाख्ता मोहब्बत जिसके लिए उसको किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन उसको हमें ख़ानदान का गुरूर और जो ज़ात पात की जो डिफरेंस है हमारे सोसाइटी में, उसकी भेंट चढ़ाया गया है। और उसका अंजाम जो समीना सैयद ने किया है वो सिर्फ ज़ेबी की शिकस्त नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिला, बल्कि वो हमारा जो एक सिस्टम है जिसमें कि हमारे लिए एक ज़ात पात, और स्पेशली हम जब बेटियों की बात करते हैं कि उनकी शादी कहाँ होनी चाहिए और बेटी रुखसत होगी घर से तो वो किस तरह रुखसत हो और उसका जनाजा ही वापस आएगा, वो पूरे एक निज़ाम जो है हमारी सोसाइटी का, उसको भी बेनकाब करता हुआ नज़र आता है। कि आप बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको लाड प्यार में परवान चढ़ाते हैं, और उसके लाड प्यार में वो ये समझ रही है कि जो कुछ भी वो मांगेगी, जो कुछ भी वो चाहेगी, उसको मिल जाएगा। और उसको आपने मोहब्बत को भी ज़ाहिर है उसने अपना हक समझा कि मतलब मेरे बहन भाई जो हैं वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। लेकिन जो उसकी तकमील थी उसकी तकमील उसको नहीं दी गई बेटी होने के नाते, बल्कि उसकी जो ख्वाहिश थी या उसकी जो आरजू थी उसको साजिश की गई, जहाँ के हमें नज़र आ रहा है कि महज ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश महसूस हो रही है कि उसको और उसकी ख्वाहिशों को खून में डबोकर उसके सामने रख दिया गया। और उसके बाद जो है वो उसकी अपनी ज़ात जो है वो कहीं गायब हो जाती है। जैसे कि मतलब हमें नज़र आया पढ़ते हुए कि सफ़ेद चादर में लिपटी या कब्र से लिपट के रोना, अब उसका जो अंदर का इस्तराब है जो उसका अंजाम उसके सामने रखा गया वो तो ख़त्म, अंदर से तो वो ख़त्म हो गई, लेकिन दुनिया उसको एक साहिब करामत या एक मसीहाई की रूप में देखना शुरू हो गई कि उससे कहकर हमें हमारी आरजू में पूरी हो जाएगी और हमारे सामने जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है, जो माशरा है, वो जो एक लड़की के अंदर का या औरत के अंदर का जो अलमिया है उसको ख़त्म करके, उसको कत्ल करके, बल्कि उसको दर्द की सूरत में एक मुकद्दस तौर पे हमारे सामने पेश कर दिया जाता है कि एक औरत जिसका कि अपना ही ज़ख्म कभी नहीं भर सका है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक मौजज़ा बन जाती है, वो दूसरों के लिए करामत का सिंबल बन जाती है या वो मरकज़ बन जाती है। सो सोसाइटी की कहानी है कि शनाख्त जो है वो इंसान की जो मोहब्बत से शुरू होती है वो कहाँ पर आकर ख़त्म होती है कि वो सिर्फ एक सिंबल बन गई है तक़द्दुस का, मुक़द्दस का, दूसरों की आरजुओं का, लेकिन उसकी अपनी ज़ात जो है, अपनी ज़ात का खला है, उसका जो फ़रेब है, अपनी ज़ात का जो तकमील नहीं हो सका, वहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ अफ़साना, बहुत मज़ा आया सुनकर। और आखिर में यही बात है कि ज़िंदा इंसान को तो हम देते नहीं जो वो चाहता है, लेकिन जब ज़िंदा इंसान को हम मार देते हैं तो हम उसको एक करामती इंसान की शक्ल में अपने सामने लाकर पेश कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। एंजला, मैं बात जी करूं? जी 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 जी, समीर बात कीजिए, बात कीजिए। अच्छा, समीना सैयद को इत्तेफाक से पहली दफा ये मैंने उनका कोई अफसाना सुना है। इससे पहले मैं उनके उस्लूब से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे नहीं इल्म कि वो कैसा लिखती हैं, लेकिन ये अफसाना जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई टीवी पे कोई सीरियल देख रही हूँ, और एक ऐसा सीरियल जो कई दफा ड्रामाया जा चुका है, फिल्माया जा चुका है। एक ऐसी कहानी जो बारहा हम स्क्रीन पे भी देख चुके हैं, बारहा हम अ, पढ़ भी चुके हैं, जैसे डाइजेस्ट में या रिसालों में ऐसी कहानियां बिल्कुल बहुत बार छप चुकी हैं। और अफसाना शुरू होते साथ ही हम उसके इख्तिताम तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे कोई एक भी चीज ऐसी इस अफसाने में नहीं मिली जो कारी खास तौर पे आज के अफसाने के कारी को पकड़ के रख सके। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे चिराग हमेश जैसे फोरम पे किसी तनकीद के लिए या गुफ्तगू के लिए इंतखाब करते हुए इस चीज का
خیال رکھنا چاہیے کہ چیز کا معیار جو ہے وہ فورم کے مطابق ہو۔ مجھے تو یہ ایک کمزور افسانہ لگا بطور قاری، کیونکہ میں افسانہ لکھتی نہیں ہوں، اور ایک قاری کی حیثیت سے میری یہی رائے ہے۔ ٹھیک، میں نے آپ کی رائے، سمین بلوچ آپ کی رائے۔ اچھا، یہ تو جو ہے تنقیدی نشست تو ایسے نہیں ہے، ہم نے چونکہ سمینہ سید ہمارے درمیان نہیں ہے، کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ افسانہ رکھا ہے۔ آپ کے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ افسانے کا موضوع وہی ہے، عام جو وہی ہے جو ہمارے لیکن دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جو اس افسانے میں میں آتی ہوں مہر آپ کی طرف، اس افسانے میں ایک بات جو وہ بیوی بن گئی، تو ہم اس میں ایک خاتون ہی کی بات نہیں ہے بیوی بن جانا کہ وہ چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی، وہ تمام کردار جو دنیا تج دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو کن حالات میں لے جایا جاتا ہے کہ ان کو دنیا تج دینی پڑتی ہے، اور وہ اس صورتحال میں آتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ موضوعات جس پر سمیرہ سید کا افسانہ بھی تھا، موضوعات تب تک رہیں گے جب تک کہ مسائل رہیں گے، اور مسائل ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اب اس کو لکھا کیسے جا رہا ہے، اس کو لکھنے کا ڈھنگ کیسا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو موضوع بلا شبہ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، یا کوئی اچھوتا موضوع نہیں ہے، لیکن مسئلے ابھی بھی ایسے ہی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مہر بات کرنا چاہ رہی، ڈاکٹر مہر زیدی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم صاحب السلام۔ صدر کی اجازت سے میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گی۔ سمینہ سید کا یہ افسانہ جو ہے، سمینہ سید کا سوری، یہ افسانہ بہت ہی دنوں بعد میں نے ان کا یہ افسانہ سنا۔ تو ویسے تو روایتی انداز میں لکھا گیا ہے، اور اس میں کیریکٹر بلڈ اپ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اور ان کے کیریکٹر کی جو ساری صفات ہیں فزیکل، کیونکہ یہ ایک رومانوی افسانہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھی طرح انہوں نے کیا ہے۔ اس میں جو ان کے پہناوے ہیں، پھر اس سے حسن کا ایک خاص معیار جو سمجھا جاتا ہے ہمارے خاص طور پہ دیہی اور ٹرائبل علاقوں میں، اس کی بہت اچھی ڈپکشن کی گئی ہے۔ تو پھر اور اس لڑکی کی جو بے ساختگی، معصومیت اور الڑ پن، اس کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کو اس میں لکھا ہے۔ جو چیز بہت اہم ہے اس افسانے کی کہانی، تو وہی ہے کہ لڑکی کو اور لڑکے کو اپنی وہ ملتی نہیں ہے محبتیں، اور پھر اس کو اگر شادی بھی کر دی تو اس کو مار دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ڈسکرائب ہیں، جو جیسے کہ مجھ سے پہلے کسی خاتون نے کہا کہ یہ تو ہر ٹی وی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے۔ تو ٹی وی ڈرامہ میں افسانوں پہ ہی کہانیاں بنتی ہیں، اور اصلی کہانیوں کی سٹوریاں بنتی ہیں، تو اس سے اس کا میرے خیال میں تو معذرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ افسانہ اپنی طور پہ ادب کی ایک کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو معاشرتی جو ٹرائبل کلچر ہے، اس کی بے حسی، سفاکیت، دقیانوسی، اور جس طرح اس کو ایک وہ بنا لیا گیا ہے ریلیجس آئیکن، اور اس پہ پیری فقیری اور مزاروں پہ حاضری دینا، اور ایک طرح سے جو یہ معاشرہ ہمارا جس کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس یعنی یاسیت اور نان پروگریسو
طریقے سے چل رہا ہے اور پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے، اور اس میں لڑکیوں کو ان کے جائز حقوق جو کہ بالکل معصومانہ ہے، جو آپ کی مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، مطلب مرضی سے شادی کرنا اور خوشگوار ازواجی زندگی گزارنا، اس میں آپ کا مذہب بھی اجازت دیتا ہے، تو اتنی بیسک چیزوں کو نہ دینا اور جو ٹرائبل اور سفاکیت اور بربریت آپ کہیں گے کہ اس کو امپوز کرنا، تو اس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے دکھایا ہے۔ اور گو کہ یہ ذرا سا طویل ہے افسانہ، کیونکہ انہوں نے کیریکٹرز کی ڈپکشن میں تھوڑی سی زیادہ اس میں لکھا، اور زیادہ الفاظ، زیادہ سینز یوز کیے، تو لیکن یہ بہت اہم افسانہ ہے، اور یہ آج بھی رواج چلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سکھر میں چھوٹی سی بچی کو، وہ جو ایک تھے وہ معصوم شاہ والے، ان لوگوں نے کس طرح اس کو، ویڈیو پہ بھی آیا کہ کس طرح وہ بچی مر گئی، تو اور اس کا کچھ ہوا بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا جو ایک ٹرائبل معاشرہ ہے، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا، یعنی یہ مزاروں پہ جانا، پیری فقیری کرنا، اس سے بہت یعنی کچھ آپ کو مسئلوں کے حل بھی مل جائیں گے اور معجزے بھی ہو جائیں گے، تو یہ اس کی بہت اچھی ڈپکشن ہے۔ اور کیونکہ مرحومہ اب ہم میں حیات نہیں ہے، تو لیکن میں تو اس کو بہت اہم افسانہ سمجھتی ہوں، اور آپ کا انتخاب اس فورم کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں کیریکٹر جو انہوں نے بلڈ کیا ہے، اسی سے انہوں نے پورا افسانہ بلڈ کیا ہے۔ یہ بہت مہارت کا کام ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو شکریہ بہت بہت، میں تو یہی کہوں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مہر زیدی، بہت شکریہ۔ وہ جو ایک طوالت سی بھی ہے افسانے میں، تو وہ اس میں جو منظر، وہ منظر کشی کی وجہ سے ہے، اور بعض دفعہ وہ لگ رہا ہے کہ منظر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اگر اس افسانے کو ڈرامٹائز صورت میں دیکھا جائے تو وہ منظر بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم سبین علی نے افسانے کے پڑھن کیا، ہم سبین سے پوچھتے ہیں اس افسانے پر ان کی کیا رائے ہے۔ جی سبین۔ جی، اس افسانے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی طویل منظر کشی یا اس کی جو جزیات نگاری ہے، وہ بھی اس افسانے کے کردار ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ جو ہمارا کلچر ہے، سسی پنوں کی سٹوری لیں، یہ ٹی وی ڈرامے تو چلیں، آپ کی بات ہے بہت پیچھے ہم چلے جائیں، صدیوں سے پنجاب، سندھ اور پاکستان کے جو علاقے، ان کا یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ جب تک بیٹی اپنے قبیلے کی روایات کی پاسداری کر رہی ہے، جو وہ کہتے ہیں ان کے بنے بنائے پیمانوں پہ ان کے سانچوں میں ڈھلتی جاتی ہے، تو وہ لاڈلی ہے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اس کو زیور کپڑا ہار بندے مل رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اس دستور سے ہٹتی ہے اور اپنی کوئی راہ متعین کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ہمارا جو پنجاب کا اور سندھ کا کلچر ہے، یہ دیکھیں کہ صوفیہ کی شاعری پڑھیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جیسے سونی مہیوال کے بارے میں لکھا، یا وارث شاہ نے ہیر کے بارے میں لکھا، ہمارے لوگوں کو محبت کی کہانیاں بہت پسند ہیں۔ آپ کو ہر گاؤں میں کوئی برگد کے نیچے بیٹھا پرانے وقتوں میں ہیر گاتا کوئی بزرگ نظر آتا ہوگا، کوئی بانسری بجانے والا، کوئی سونی مہیوال پڑھ رہا ہے۔ یہ اس طرح کے قصے زبان زد و عام ہیں، لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو محبت کی لوک داستانیں بہت پسند ہیں۔ لیکن وہی لوگ جو برگد کے نیچے بیٹھ کے ہیر سن کے آ رہے ہیں، وہ جب گھر آئیں گے تو وہ اپنی بیٹی کو ہیر بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جو افسانہ ہے، یہ ہمیں جی اس بالکل۔ جو دوگلا، ہمارا جو اجتماعی دوگلا پن ہے معاشرے کا، یہ اس کو نشانزد کر رہا ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ اس کے محبوب کو، شوہر کو، جیسے سسی پنوں کے جو انجام ہوا تھا، اسی انجام سے وہ دوچار ہوا، اور کوئی نہ کوئی تو اس کی حالت سے آگاہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن وہ جب وہ مجاور بن گئی قبر پہ، وہ اپنی اس ڈپریشن میں گئی اور وہ اس دکھ اور کرب کی کیفیت سے گزری، تو وہ لوگوں کے لیے ایک متبرک ہستی بن گئی۔ تب کسی کو اس کی محبت پہ اعتراض نہیں رہا،
تب جو اس کی محبت کا سانحہ جو اس پہ گزرا تھا، جس تکلیف میں سے گزری تھی، اب وہ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ قبولیت پا جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، یہ ہمارے لوگوں کا، ہمارے معاشرے میں عقیدہ ہے کہ دکھی دل کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس آنے والی ساری عورتوں کو علم ہے کہ وہ کس کرب سے گزری، اس کے ساتھ کیا ہوئی، لوگ بھولتے نہیں ہیں، اور اسے دعائیں کروانے آتے ہیں، اور ان کی دعا، ان کی مرادیں انہیں مل بھی جاتی ہیں۔ یہ ایک اور ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ یہ دوسروں کے دکھ درد کو، ان کے غم کو ایک وہ اپنے لیے وہ ایک طرح سے نا وہ اس کو ایک سائن میں، ایک علامت میں ڈھال لیتے ہیں، ایک مقدس سی حالہ بنا لیتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے اس کو ایک، یعنی کہ آپ اس کو ایک دربار کا منظر کہہ لیں کہ اس کو ایک علامت بنا لی ہے، اور اس کو مقدس نشانی بنا لیا جاتا ہے دوسروں کے دکھ درد کو، لیکن یہ کہ اس دکھ کا مداوع نہیں کرنا۔ اب یہی دوگلا پن نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو محبت کی کہانیاں بہت پسند ہیں، مہیوال کی داستان پسند ہے، سونی مہیوال کی، ہیر سنیں گے اور سر دھن دھن کے سنیں گے، ہیر سنیں گے اور سر دھن دھن کے سنیں گے، اور جب وہ برگد کے نیچے سے اٹھ کے اپنے گاؤں کے گھر میں جائیں گے، اور اگر ان کی بیٹی اس تمنا کا اظہار کرے گی کہ اسے کوئی رانجھا پسند ہے، تو اس پہ ہاں نہیں کریں گے، اور اسی لیے یہ اتنی طویل منظر کشی کی گئی کہ وہ یہی دوگلا پن اس کہانی میں نمایاں کیا گیا ہے میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک، بالکل مجھے بھی یہی ہوا ہے کہ یہ جو منظر کشی کی گئی ہے پورے مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس افسانے کو ڈراماٹائز بھی کیا جائے تو بھی جیسے تو بھی اس کی یہ منظر کشی ناگزیر ہو جاتی ہے افسانے کی صورت میں بھی۔ اور یہی بات ہے کہ موضوعات جو ابھی سبین نے بات کہی کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو مردانہ مرد سوسائٹی کی جو سیاست ہے اور اس کے جو چالے ہیں، وہ چیزوں کو انجوائے تو کرتا ہے، مگر کہ کوئی چیز سن لیا، موسیقی سن لی، انجوائے کر لیا، لیکن جب ایک سماجی اور شرعی سطح پہ کوئی حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ پھر تانے اور سیاست شروع ہو جاتی ہے، جس کو جو عورت کو سمجھنے میں، عورت کی جو ایک معصومیت ہے وہ سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ یہی افسانہ ہے اس میں کہ وہ بالآخر خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ جو اتنی چہکتی تھی، وہ جو اتنی خوش رہتی تھی، وہ لڑکی خاموش ہو جاتی ہے۔ کوئی اور دوست ہمارا اس افسانے پہ بات کر رہے ہیں؟ نجمہ منصور ہیں، راشد جاوید صاحب ہیں، نجم حسن حیدر ہیں، روبینہ جی یوسف خود مجھے اچھی اجازت ہے، افسانہ نگار ہے۔ میں بات کروں گا۔ جی راشد صاحب، جی راشد صاحب۔ جی جناب صدر، سمینہ سید ایک اچھی دوست اور دل عزیز شخصیت تھی۔ ان کے افسانوں کے اب تک شاید 3 اردو کے اور ایک پنجابی کہانیوں کے مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ یہ سب افسانے میں نے پڑھ رکھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے پدرسری معاشرے میں عورت ذات کے مقام کے حوالے سے ہیں۔ اس افسانے میں بھی اس کی زبان جو ہے وہ بڑی رواں اور تاثراتی ہے۔ ہاں، بعض جگہ بیانیہ جو ہے وہ قدر جلد بازی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سمیہ سید نے بڑی چابک دستی سے 2 کہانیاں ایک ساتھ بیان کی، ایک ظاہری کہانی ہے، ایک باطنی کہانی ہے، اور ان دونوں کے تضاد سے افسانے کا اصل المیہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ افسانہ جو ہے وہ عورت کی داخلی تنہائی، سماجی منافقت اور محبت کے ساتھ ہونے والے ظلم کو یک وقت بیان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس سماج کا آئینہ ہے جو عورت کو یا تو دیوی بناتا ہے یا پھر اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کہانیاں ہمارے ارد گرد اسی طرح ہوتی ہیں، وہ ڈائجسٹ میں لکھی جائیں یا ٹی وی پہ پیش کی جائیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عام سے موضوع کے اوپر بھی یہ کہانی جو ہے اپنے ٹریٹمنٹ کی بنا پہ بہت خوبصورت کہانی جو ہے بنتی ہے۔ ہاں، اس کی پڑھنت کے لیے سبین علی کے لیے الگ سے داد۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک
राशिद जावेद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे इस अफसाने पे। और वही बात कि मौजूआत अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी तक, अगर मसाइल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मौजूआत तो रहेंगे। कोई और दोस्त बात करना चाह रहा है इस अफसाने पे? मेरे में मंसूर साहब मौजूद हैं। ठीक है, मैं मेरे ख्याल में हम बासित अली साहब से उसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अफसाने पे अगर अभी गुफ्तगू करना चाहे तो कर ले, नहीं तो फिर वो जैसे जैसे अपनी सहूलियत समझे। बासित जी अली बासित साहब। साहब। मैं साहिब सच्ची सदर। बात है, अगर आप मेरे बारे में सोच रही हैं तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है इस अफसाने के बारे में। मुझे अफसोस से एडमिट करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए ठीक है, आप हम नज्म की तरफ आ जाते हैं फिर। और हो सकता है थोड़ी देर बाद अगर कोई और दोस्त साथ में अफसाने पे भी बात करना चाहे तो कर सकता है। मैं नज्म की तरफ आती हूँ। मसूद कमर साहब की नज्म है। मसूद, अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि मसूद कमर साहब को हमसे बिछड़े 1 साल हो गया, और आज हम उनको उनकी पहली बरसी, कहने को पहली बरसी ना है, लेकिन उनकी जो उनकी यादें, उनकी बातें और उनका उनका बहुत सारा साथ हमारे लिए ऐसे ही है। मैं अगर कहूँ कि चिराग अहमेद में बहुत सी चीजें हम उन्हीं के हिसाब से आज तक रखते हैं, तो ये बेजा नहीं होगा ये कहना। तो हम इनकी नज्म तबई मौत से खाली चौक, ये नज्म है मसूद कमर साहब की नज्म, जिसकी पढ़न करेंगे आसिम हुसैन। आसिम जी हुसैन। जी एंजिला, मैं साहिब सदर की इजाज़त से नज़्म पढ़ना चाहूँगा जी मसूद कमर साहब की। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। जी जी, आ रही है। जी। नज़्म का नाम है तबई मौत से खाली चौक। मसूद कमर साहब की नज़्म है। माँ के रहम में खुदकुशी और मैं एक साथ रखे गए। माँ के रहम में खुदकुशी और मैं एक साथ रखे गए। खुदकुशी मेरे और माँ के खून से रहम में मेरे साथ पलती रही। मैं और वो जुड़वां और यतीम बच्चे थे। खुदकुशी मेरे और माँ के खून से रहम में मेरे साथ पलती रही। मैं और वो जुड़वां और यतीम बच्चे थे। सारी उम्र हम मेहनत मजदूरी करके एक दूसरे को पालते रहे। मुल्क तबई मौत से खाली होता जा रहा है। हर तीसरा घर तबई मौत से खाली है। सब पाजेबें टूट चुकी हैं और पाँव के बगैर दफन हो रही हैं। अध खाए सेबों से जमीन अटी पड़ी है। मुल्क तबई मौत से खाली होता जा रहा है। हर तीसरा घर तबई मौत से खाली है। सब पाजेबें टूट चुकी हैं और पाँव के बगैर दफन हो रही हैं। अध खाए सेबों से जमीन अटी पड़ी है। रेल कार बगैर इंजन के कमर तक उगी घास में बगैर प्लेटफॉर्म के खड़ी है। रेल कार बगैर इंजन के कमर तक उगी घास में बगैर प्लेटफॉर्म के खड़ी है। लगता है सुनसान गली, चौक और मोहल्ले में खुदकुशियों के डाके पड़ने वाले हैं। इससे पहले कि सन्नाटे की तेज बारिश से रास्ते बंद हो जाएं, मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। मैं अपनी खुदकुशी किसी के हाथ नहीं रखने दूंगा। मसूद कमर।
वाह। मसूद कमर की नज्म। आसिम जी हुसैन इसकी पढ़त कर रहे थे, और क्या खूबसूरत नज्म है मसूद कमर साहब का अंदाज। और हम जो है इन्हीं हालात से गुजरे। मौत, तबई मौत से कोई वो मतलब अगर अभी देखा जाए जिन हालात से में हम लोग हैं इस वक्त, तो अगर आपको कहा जाए कि जी मसूद कमर ने ये नज्म अभी के लिए लिखी है या उस वक्त जब कभी लिखी थी, ये तो हम इन्हीं हालात से हम इस वक्त भी गुजर रहे हैं। ये नज्म यही नज्म की खूबसूरती, यही शायरी की खूबसूरती होती है। और नज्म में तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो हालात के तनाजुर में लिखा जाए। तो आ, हम इस नज्म पे पहले गुफ्तगू करते हैं, नज्म पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बल्कि पहले हम आसिम से ही कहते हैं, क्योंकि आसिम बहुत करीब भी रहे हैं मसूद कमर साहब के। जी आसिम, आपने नज्म पढ़ी, आप उस पे गुफ्तगू भी कीजिए। जी आसिम। जी, मैं साहिब सदर की जात से कुछ कहना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि अच्छी नज़म की कभी भी, अच्छी नज़म या किसी भी अच्छी तख्लीक की कोई मखसूस उम्र नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। वो कभी एक्सपायर नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। इसी तरह, और ख़ास तौर पे जो हम तीसरी दुनिया के ममालिक हैं और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारे दुख, तकालीफ और मसाइब, वो क्योंकि एक तसलसल का शिकार रहते हैं, और उसके लिए जो अदब ऐसे तरक्की पजीर ममालिक जिन्हें कहा जाता है, वो तीसरी दुनिया के हों या कैरेबियंस हों या दुनिया के किसी भी खत्ते में वाक़ हों, उनके लिए वहाँ जो अदब तख्लीक होता है, वो आम तौर पे हमेशा, बड़े दुख की बात है कि वो हमेशा वो अदब ताज़ा ही रहता है। वहाँ लिखा जाने वाला अच्छा अदब जो है, वो हमेशा ताज़ा ही रहता है। इसकी वजह है कि हालात भी नहीं बदलते, और शायर का या तख्लीक़कार का लिखा गया नावल, अफसाना, नज़्म, वो भी बिल्कुल ताज़ा ही रहती है। ऐसे ही ये मसूद कमर की नज़्म है। इसमें ज़ाहिर है कि खुदकुशी को एक किरदार बना के मसूद कमर जो है वो अपने साथ साथ लेके चलते हैं। मेरा उनसे जो ताल्लुक़ रहा, जो गुफ्तगू रही, जो हमारा बातचीत रही, उसमें वो मौत से ना तो डरते थे, बल्कि मौत को हमेशा उन्होंने अपने साथ एक किरदार की तरह, अगर हम मेरी क्योंकि उनसे मुलाकात भी हुई, तो शायद हम दोनों जब चल रहे थे तो तीसरा किरदार हमारे साथ मौत ही थी। हमने कभी मौत से खौफज़दा नहीं हुए, और मौत को एक किरदार समझ के हमने हमेशा, मसूद कमर साहब ने भी अपनी नज़्म में भी हमेशा एक किरदार समझ के उसको अपने साथ लेके चले। और इसमें मौत का जो एक सबसे अनोखा रंग आम तौर पर समझा जाता है, और वो अनोखा रंग होता है खुदकुशी। इसमें मौत का वो किरदार मसूद कमर ने खुदकुशी को आगे लेकर आए हैं। मौत के उस किरदार को, खुदकुशी को आगे लेके आए हैं, और उसमें उन्होंने उसको अपना, एक तरह से कहना चाहिए कि अपना, खुदकुशी को अपना जुड़वां भाई या जुड़वां जो अजीज है, अपने साथ उसको पोर्ट्रे किया है कि वो मेरे साथ ही पैदा हुआ और मेरे साथ ही उसका इख्तिताम है। और अ, मतलब दुख का की एक लहर है जो पहले हर्फ से लेके आखिरी हर्फ तक शायर की जो है वो उसके अंदरूनी जो कर्ब है उसकी गमाजी कर रही है। और वो ख़ास तौर पे नज़्म का जो इख्तिताम है कि मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, मैं अपनी खुदकुशी किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। यानी अब इतनी हमारे माशरे एक हसास दिल के लिए, और एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान इतना हो चुका है, और एक हसास दिल इतना वो है कि वो उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि उससे खुदकुशी का इतने हमारे हकूक पे डाके डाले जा चुके हैं कि अब आखिरी हमें लगता है कि खुदकुशी
जो कि एक इस सब सूरत हाल में एक आखिरी हल समझा जाता है। बदकिस्मती से कुछ लोग इसे आखिरी हल समझते हैं कि मसाइल से निजात का आखिरी हल जो है वो यही है। तो अब वो मसूद कमर साहब उसमें कह रहे हैं कि मैं अपनी खुदकुशी किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा, कि ये कद की मतलब इससे ज्यादा में है कोई इंतहा नहीं हो सकती किसी भी जगह, कि जब इंसान को ये लगे कि उसकी खुदकुशी भी उससे छीन ली जाएगी, उसका ये हक कि वो खुदकुशी कर ले वो भी उससे छीन लिया जाएगा। ये फन और ये लहजा ये मसूद कमर को ही हासिल था और ये उनके साथ ही चला गया। हम उन्हें याद करते रहेंगे। आप सब भी याद बहुत याद करेंगे, शायद मुझसे ज्यादा याद करेंगे। लेकिन मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ, तकरीबन रोजाना ही याद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जी हुसैन। इस नज्म के हवाले से बात कर रहे थे और आपका बहुत करीबी ताल्लुक भी था मसूद कमर साहब से। आ, हम जिन तीसरी दुनिया या मुतवसत तबका जो मुतवसत तबका नहीं रहा, वो भी एक ऐसे हालात में आ चुका है जहाँ उससे शायद खुदकुशी का भी हक वाकई छीन लिया जाए। मुझे इसमें ये कहना है कि मैं अपने खुदकुशी का हक किसी से नहीं छीनने दूंगा। तो ये जिन हालात पे लिखी गई नज्म है मसूद कमर, मैं अभी यहाँ ये बात जरूर कहूंगी कि हम अ, अ, उन्हीं हालात वो हालात जो एग्जिस्ट कर रहे हो मसाइल, हम ये नहीं कह सकते कि अब चूंकि ये मसाइल अब चूंकि खुदकुशी पे बहुत लिखा जा चुका है तो ये या फला मौजू पे बहुत लिखा जा चुका है तो अब इस पे लिखने का ये तो बहुत आम सा अंदाज है। नहीं, अगर मसला एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो मसला अपनी जगह मौजूद है तो लिखा जाता रहेगा। देखना यही है कि उसको लिखने का बर्ताव कैसा है। इसकी वजह यह है, हम ये नहीं कह सकते कि जी फला मौजू पे इतनी बार लिखा जा चुका है तो अब उसको उसको मजीद क्या लिखा जाए। जब तक एक मसला है, लिखने वाले की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस मसले को लिखते रहे। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी। कोई और? हाँ, महर जैदी साहबा, आप बात करना चाह रही ये- हैं। मैं एक बात पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन कर सकता हूँ सदर की हैसियत से? बासित मीर साहब। जी, मैं एक सवाल जी जी करना चाहता बिल्कुल। हूँ। क्या ये मेरे मैं सिर्फ मीटिंग के आखिर में गुफ्तगू कर सकता हूँ या मीटिंग के दौरान भी गुफ्तगू कर सकता हूँ? क्या रूल्स हैं आपके? आप कर सकते हैं, नहीं नहीं आप कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना तो चाह रहे हैं तो प्लीज कहिए। चूंकि प्लीज मेरी कहिए। फोटो यहाँ नहीं आ रही, इसलिए मैं से इशारा भी नहीं कर सकता कि मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन इससे कबल किसी और ने हाथ खड़ा किया था, वो शख्स जो है उसे वो बोलने को मौका। महर जैदी साहिबा ने। हाँ जी, वो करें, उसके बाद मैं भी बोलना चाहूंगा, जी कुछ महर कहना महर चाहूंगा। बात कर लीजिए आप। महर। महर है मौजूद? महर कहाँ महर है? मीटिंग में नहीं है। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हुई होंगी। चलिए बासित मीर साहब, आप कुछ कहना चाह हाँ रहे जी, हैं? मैं फिर थोड़ी सी बात करता हूँ। ये मेरे लिए ये नज़म एक बिल्कुल नई नज़म है, जो मैंने उसके यहाँ पहले नहीं देखी, उसकी किसी किताब में नहीं देखी। और ये जो पहला हिस्सा है नज़म का, मुझे ऐसा लगा कि इंसान की पैदाइश के बारे में साइकोलॉजिकली तीन सूरत हाल अहवाल को बयान नाम दिया गया है। एक एक जो है वो प्री नेटल कहा जाता है, एक पोस्ट नेटल होता है, और एक पेरी नेटल होता है। प्री नेटल का मतलब है पैदाइश से कबल की सूरत हाल, माँ के पेट में।
पोस्ट नेटल जो है वो आफ्टर बर्थ जो सूरत हाल है उसके बारे में कहा जाता है साइकोलॉजिकली। और पेरी नेटल जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजी में पैदाइश के दौरान। इस नज़म में मसूद ने जो है वो प्री नेटल सूरत हाल को बयान किया है आगाज ही से, जब वो ये कहता है कि माँ के रहम में खुदकशी और मैं एक साथ रखे गए। खुदकशी मेरे मेरे और मेरी और माँ के खून से रहम में मेरे साथ पलती रही, और मैं और वो जुड़वा और यतीम बच्चे थे। जब मैं ये पढ़ता हूँ तो बहुत जज्बाती सा हो जाता हूँ उसको याद करने की। ये इसमें जी वो जी। जो प्री नेटल सूरत हाल है उसको बयान कर रहे हैं कि हम किस तरह हमारी इंसानी ज़िंदगी जो है वो किस किस्म की है कि हम पैदाइश से कबल ही खुदकशी को अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं। ये ज़िंदगी के बारे में एक काफ़ी डार्क सोच है, रवैया है। और एक बात और, एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होता है, मुझे उसका मतलब नहीं पता क्या है, अगर आप कोई साहब बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सब पाजेबें टूट चुकी हैं। पाजेबें मुझे नहीं पता क्या होती हैं, क्या जी मैं नहीं समझ सका क्या पा- लफ्ज़। पायल, मैं पायल को एक काम, कहते हैं। एक मैं एक काम करती हूँ बादशाह साहब, हम मारिया महविश से पहले राय ले लेते हैं, आप फिर आप गुफ्तगू करते रहे अच्छा, कीजिएगा। ओके। मारिया, नज्म बात कीजिए। जी बहुत शुक्रिया एंजेला, और साहिब सदर की इजाज़त से बात करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले तो मसूद कमर, अब आसिम साहब ये गढ़ से नज़्म पढ़ रहे थे, लेकिन कानों में जो है वो मसूद कमर का जो एक मखसूस लहजा और अंदाज था नज़्म पढ़ने का, वो गूंज रहा था। और जैसे कि आपने आगाज में कहा था, मेरी अगर गुफ्तगू तवील हो जाए तो थोड़ी सी माजरत, लेकिन चूंकि उन्हीं के लिए हो रही है तो मैं इसलिए गुफ्तगू कर रही हूँ। जैसे एंजिला ने कहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो मुतारफ भी करवाया था, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्हें मसूद कमर साहब ने मुतारफ करवाया था। अच्छा, मसूद कमर साहब की नज्म कहने का जो अंदाज था वो इंतहाई मुनफरिद था। और उसमें जो यहाँ इस पे कैटल है। हाँ, किसी हाँ की मारिया, आवाज आ रही है इधर। बोलो यार। जी, हाँ हाँ बोलो। तो उनका जो अंदाज था वो बहुत मुनफरिद था, और जो उससे भी ज्यादा जो मुनफरिद होता था वो उनके उन्वानात होते थे जो नज़्म के होते थे। बहुत मुख्तलिफ होते थे, और बल्कि कहना चाहिए कि उन्वान से ही जो है वो अंदाजा हो जाता था कि नज़्म किसकी है। अच्छा, ये जो अभी आज नज़्म पेश की गई है इसमें भी मौत का जिक्र है। मसूद कमर साहब की अगर नज़्मों को देखा जाए तो मेरे ख्याल से 80% जो नज़में हैं वो मौत और जिंदगी से रिलेटेड है। अच्छा, जब आप मौत का जिक्र करते हैं तो उसका आगाज यकीनन जिंदगी से ही होता है, क्योंकि जब तक जिंदगी नहीं रहेगी मौत के बारे में आप कैसे बात करेंगे। तो उनकी नज़मों में मौत, खुदकुशी, कब्र, ताबूत, पैदाइश, हमल, ये सारे रंग मिलते हैं। अब जो ये वाली नज़्म है इसमें भी अगर आप देखें तो बात असल में हो रही है सारी खुदकुशी की, लेकिन उसका आगाज हो रहा है हमल से, जिंदगी से हो रहा है। यानी जिस वक्त जिंदगी नमू पाती है, अपने वजूद में आ रही होती है, उसी वक्त खुदकुशी का एक रूप भी साथ में वजूद में आ गया। अब बेशक वो खुदकुशी था, लेकिन था तो वो बहरहाल मौत का ही रूप था। तो जिस वक्त
نظم کا جو کردار ہے وہ اپنی زندگی کی صورت میں آتا ہے، تو ساتھ ہی اس کی موت کی بھی ایک صورت جو ہے ساتھ ہی ماں کے رحم میں پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر دکھایا ہے کہ جس طرح سے کوئی عام انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے قریب تر رکھتا ہے، یہ کردار جو تھا نظم کا، یہ اپنی موت کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایسے میں جب ایک افراتفری اور نفسا نفسی کا ماحول چل رہا ہے پوری ملک میں، اور لوگ اپنی اچھا اس طرف خاص اشارہ کیا گیا کہ اپنی طبعی موتیں مر رہے ہیں جب سب، تو یہ شخص جو ہے اپنی خودکشی کی حفاظت اس وقت بھی کر رہا ہے، اور اسے فکر لاحق ہے کہ اس نفسا نفسی میں کوئی اس کی خودکشی جس کا اور اس کا ساتھ برابر ہے، یعنی جس وقت اس کا وجود آیا تبھی وہ خودکشی کا آیا، تو وہ کہیں کوئی چھین کے نہ لے جائے جس پہ کہ اس کا حق ہے۔ اچھا یہ والا رنگ بھی جو ہے نا پوزیسو ہونا اپنی موت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے تابوت کے لیے، یہ مسعود قمر کے یہاں بہت دیکھا گیا، اور یہ ان کا خاصا تھا کہ لاٹری میں نکلی اگر قبر میں دیکھیں تو وہ روز تیار ہوتا ہے لیکن اس کی قبر کسی اور کو الاٹ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح تابوت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو تابوت ان کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس نظم میں ان کے لیے ان کی خودکشی بہت عزیز تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو مسعود قمر کے اندر جو ایک حساس انسان تھا، وہ اپنے اندر بھرپور طریقے سے زندہ تھا، وہ زندہ تھا جب ہی وہ موت کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا تھا، کیونکہ زندگی ہے تو موت ہے، اور زندگی کے بغیر موت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ نظم بھی دیگر نظموں کی طرح جس میں خصوصی طور پہ موت کا یا زندگی کا ذکر ہوتا ہے، انہیں میں سے ایک نظم تھی، اور یہ بہت شاندار نظم تھی، اور یہ ہم نے مسعود قمر صاحب سے سنی بھی تھی، اور یہ ان کی آخری کتاب جو آئی تھی آئینے میں جنم لیتا آدمی، اس سے ہے۔ تو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ پڑھی بے شک عاصم صاحب نے ہے، لیکن کانوں میں جو تھا وہ مسعود قمر کا مخصوص لہجہ گونج رہا تھا۔ فی الحال میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ ماریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے یاد ہے بالکل مسعود قمر صاحب سے ہم سب کا ساتھ تھا، اور آپ کو بھی متعارف کرایا تھا۔ جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ بہت نئے لکھنے والوں کو انہوں نے متعارف کروایا، اور آج ان کا ایک نام ان تمام دوست لوگوں کا ہے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا مسعود صاحب کا۔ میں سمین بلوچ آپ بات کرنا چاہ رہی ہے اس تمام عرصے میں؟ اچھا پہلے میں مہر زیدی سے درخواست کر لوں کہ انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا، تو میں مہر زیدی سے درخواست کر لوں کہ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی، اور اس تمام عرصے میں آسماء شیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صفیہ بھی موجود ہیں۔ جی مہر، آپ بات کرنا چاہ رہی تھی؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جی جی صاحب صدر کی اجازت سے مسعود قمر کی نظم جو ہے یہ ان کے خاص انداز سے لکھی گئی ایک نظم ہے، اور یہ ایک بہت ہی منفرد ندرت سے بھرا ہوا انداز ہے، وہ کہ وہ جو لوگ ان کی نظمیں پڑھتے ہیں تو ان کے تمام جو سمبلز ہیں اس سے خوب بخوبی واقف ہوں گے، مثلا سیب، موت، اور ان کا جو ایک اسلوب ہے، خاص اسلوب کہ جس میں وہ بیک گراؤنڈ کو اس طرح سے پنپتے ہیں کہ آپ کو جو فور گراؤنڈ میں چیزیں ہیں ان کی گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس نظم میں بھی انہوں نے خاص طور پہ ایک جو اب انسان کنٹمپریری انسان ہے اس کی زندگی کی کشمکش کے اوپر بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، اور کیونکہ طبعی موت سے کسی بھی معاشرے کی سٹیٹسٹکس پتہ چلتی ہیں کہ وہاں کتنے لوگ نیچرل ڈیتھ سے مرے اور کتنے ایکسیڈنٹ میں مرے، کتنے قتل کیے گئے، کتنے آج کل کا جو فیشن ہے ٹیررزم سے مرے،
اور کتنے، تو یہ سب تمام چیزیں جو معاشرتی اور میں کہوں گی کہ خاص طور پہ دنیا کا جو ایک نظام ہے اس کی نا صفاقی، نا انصافی اور تسلط کرنے کی جو خاص خواہش ہے، اور جو کیپٹلزم کی اور امپیریلزم کی جو بہت ہی خوفناک خون سے جبڑے بھرے ہوئے جو تصویر ابھرتی ہے، اس کو انہوں نے بخوبی دکھایا ہے۔ اور اس میں ماں، بچے، رحم رحم جو انسان کی نشو و نما میں ایک خاص کردار ادا کرتا ہے، ایک سمبل، اور ماں جو اپنا دودھ پلا کے بچوں کو زندہ رکھتی ہے اور ایک اچھے معاشرے کو، اور پھر مزدور محنت جو کرتے ہیں ان کی زندگی، اور طبعی موت سے خالی تیسرا گھر۔ تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے، ان سمبلز کو، سنسان گلی، چوک، محلے، خودکشیوں کے ڈاکے، اور یعنی اس قسم کی جو سمبلز ہیں انہوں نے یوز کیے ہیں۔ تو یہ ان کا خاص انداز ہے۔ میں تو بہت مس کرتی ہوں مسعود قمر کو، ان کی نظمیں پڑھتی ہوں، لیکن وہ جس طرح سے پڑھتے تھے، جس طرح محفلوں میں آتے تھے، میں نے بھی ان سے بہت سیکھا۔ بلکہ میری اردو بہت کمزور تھی، انگریزی زیادہ تر آتی تھی، اور تو جو اردو کی طرف کا سفر ہے انہوں نے ہی مجھے اس میں بہت مدد کی، ہیلپ کی۔ تو بہت خوبصورت نظم ہے، ان کے خاص انداز کی نظم ہے، اور جس طرح وہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں نا اور سمبلز بناتے ہیں، اور اس سے آپ ایک بہت بڑا کمنٹ ہے آج کل کی معاشرتی جو ظلم جبر ہے اور کیپٹلزم کے خلاف ایک آواز ہے، اس کا خاص انداز ہے۔ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ مہر زیدی صاحبہ، بہت شکریہ۔ بہت ذکر رہتا تھا مسعود قمر اور مہر زیدی کی بات آپس کی بہت اچھی وہ تھی، بعض دفعہ بحث بھی ان دونوں میں بہت ہوتی تھی، اور لیکن یہ ایک یادیں ہیں جو بہرحال ہم ہمارے ساتھ رہیں گی۔ سمین بلوچ، آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں مسعود قمر صاحب کی نظم پہ؟ بہت شکریہ انجلا۔ ہم آج مسعود قمر صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی شخصیت پر، ان کی نظم پر، نظمیہ اسلوب پر، ان کے مضامین یا کرافٹ پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن زیر نظر نظم پہ بات اگر ہم کریں تو جیسے مجھ سے پہلے بھی دوستوں نے کہا کہ ان کی نظم میں موت اور عورت دو بہت اہم موضوع رہے ہیں، اور موت مجھے ایسا لگا جب میں نے ان کے جانے کے بعد زیادہ تر ان کی نظمیں پڑھی، ان کی زندگی میں اتنا زیادہ ان کو نہیں پڑھ سکی، کہ موت کے ساتھ ان کا ایک خاص قسم کا رومانس تھا، اور ان کے ہاں موت یا خاص طور پہ جو خودکشی ہے وہ کوئی بیرونی واردات یا اچانک ہونے والا کوئی عمل یا حادثہ نہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خودکشی زندگی کو ختم کرنے کا ایک فیصلہ ہے، لیکن مسعود قمر کے ہاں یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے۔ لیکن نظم کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں خودکشی اور میں ایک ساتھ رکھے گئے۔ ماں کے رحم میں، یعنی کہ انہوں نے خودکشی کو ایک موروثی چیز کہا، اور یہ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے، اب یہاں پہ خودکشی اس کا دکھ بھی ہے، دکھ کو بھی سمبلائز کر رہا ہے، اس کے مسائل، اس کے المیے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دکھ اور اس کے المیے بھی اس کے ساتھ، اس کے برابر میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو مسعود قمر اس
दुख, अलमिया या मौत से डरने की बजाय उनके साथ एक जज्बाती रिश्ता कायम कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ही पलने वाला बच्चा या इंसान तस्वुर कर लेते हैं और उसमें उनको इसी तरह की मासूमियत और हमदर्दी नजर आती है जैसी वो खुद अपने अंदर जब वो बच्चे हैं तो महसूस करते हैं। ये उनका एक मखसूस अंदाज है जिसमें वो मौत को जिंदगी का एक लाजमी और मानूस हिस्सा बनाकर पेश करते हैं, ना सिर्फ कि इस नज्म में बल्कि बाकी भी उनकी बेशुमार नज़में हैं। कहते हैं कि हम सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके एक दूसरे को पालते रहे। आमतौर पर इंसान मेहनत मजदूरी जिंदगी को पालने के लिए करता है, लेकिन मसूद कमर का कमाल ये है कि वो और उनकी खुदकुशी, जिनको शुरू में उन्होंने कहा कि वो और खुदकुशी जुड़वा बच्चे थे, वो मिलके एक दूसरे को पाल रहे हैं। आगे चल के जहाँ पे वो समाजी टूट फूट का जिक्र करते हैं और मैंने जैसे पहले कहा कि वो मसूद कमर की नज्म हो और उसमें निसाई पामाली का जिक्र ना हो, तो ऐसा खाल खाल ही शायद ही उनकी कोई ऐसी नज्म हो। तो कहते हैं कि पाजेबों का टूटना और पाँव के बगैर तदफीन, ये बड़े सफाक इस्तारे हैं जिनको उन्होंने इस्तेमाल करके माशरती जबर को बेनकाब किया है कि जब खवातीन के ख्वाब, उनकी ख्वाहिशात, उनकी शनाख्त को नमू पाने से पहले ही कुचल दिया जाता है। अध खाए सेब, बगैर इंजन की रेल कार, एक ऐसे मफलूज निज़ाम और माशी बदहाली की तस्वीर कशी करते हैं जहाँ इंसानी सलाहियतें जो हैं उनको ज़ाया किया जा रहा है। और नज्म के इख्तिताम पे एक अजीबो गरीब मलकियत का एहसास है, जहाँ वो सुनसान गलियों और खुदकुशियों के डाकों के खौफ से अपने घर की पनाहगाह की तरफ भाग रहे हैं कि कहीं उनसे उनकी ये जो खुदकुशी, जो उनकी मलकियत है, जो इनका असासा है, कोई छीन न ले। दरअसल ये एक हसास इंसान की खुददारी है जो तकाजा करती है कि चूंकि समाज ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है, मेरी कोशिशें छीन ली हैं, तो मैं अपनी मौत का इख्तियार उसे बिल्कुल नहीं दूंगा। मौत से वो कभी नहीं डरे। हम सब दोस्त, उनको जानने वाले ये बात जानते हैं। एक शानदार नज्म थी और बहुत अच्छी नज्म थी। अब बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीन, आपने नज्म पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। चैट पे भी यहाँ लोगों ने अपनी राय की भी है कि आपकी गुफ्तगू पे। जी, मैं दरख्वास्त करती हूँ आसिम जी हुसैन ने तो खैर बात कर ली। राशिद जावेद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि मसूद कमर साहब की नज्म में बात करें। जी राशिद साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर। मुझे फ्रांसीसी फलसफी अल्बर्ट काम्यो का मकूला जो है वो याद आ रहा है। तो उसने कहा था कि देयर इज बट वन ट्रूली सीरियस philosophical problem and that is suicide। और मैं समझता हूँ यही सवाल इस पूरी नज्म का मरकजी महवर है। मसूद कमर ने खुदकुशी को कोई वाकया या अमल नहीं बनाया, बल्कि उसे एक हमसफर, एक जुड़वां भाई बना दिया है। ये उसकी वजूदी बसीरत की जो है ना, ये इंतहाई गहरी वजूदी बसीरत है। खुदकुशी इंसान के साथ पैदाइश के लम्हे से मौजूद है। ये जिंदगी की मुखालिफ नहीं बल्कि उसकी इम्कानी साथी है। हाइडिगर के मुताबिक इंसान अपनी मर्जी के बगैर वजूद में लाया गया है, ये इंतखाब उसका नहीं होता। लेकिन मसूद कमर इससे एक कदम आगे जाते हैं। वो वजूद के साथ ही अदम का इम्कान भी रख देते हैं और जिंदगी और मौत का ये जुड़वापन
وجودی فلسفے کا نہایت اصیل اظہار ہے۔ میں اور وہ جڑواں یتیم بچے تھے۔ نظم کا یہ مصرع انتہائی اہم ہے۔ اور پھر ملک طبی موت سے خالی ہوتا جا رہا ہے، ہر تیسرا گھر طبی موت سے خالی ہے۔ یہ اجتماعی وجودی بحران کی سماجی جہت ہے جو اس نظم سے ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ نظم ایک ایسی بغاوت پر ختم ہوتی ہے جو نہ مکمل موت ہے نہ مکمل زندگی، بلکہ دونوں کے درمیان اس لرزتی ہوئی سرحد پر کھڑی ہے جسے ہم انسانی وجود کہتے ہیں۔ طبی موت سے خالی چوک محض ایک نظم نہیں، یہ ایک وجودی منشور ہے۔ مسعود قمر نے خودکشی کو ممنوع موضوع کے طور پر نہیں بلکہ انسانی وجود کے ناگزیر ساتھی کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہی مسعود کی انفرادیت ہے۔ مسعود نے جانے میں جلدی کر دی، ابھی تو اس کا بہت کچھ لکھا ہمارے سامنے نہیں آیا۔ بہرحال ہم اسے یاد کرتے رہیں گے، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ بستا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، بہت بہت شکریہ راشد جاوید صاحب۔ مسعود قمر صاحب کی نظم پہ تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، ان کو یاد بھی رکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی کسی نہ کسی نشست میں ہم ان کی نظموں کو وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کی نظمیں بہت بہت ڈائمینشنس میں ہیں اور بہت بڑی ویسی لفظیات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسعود قمر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ میں میرا خیال میں اب درخواست کرتی ہوں، اگر کوئی اور دوست بات نہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائے، نہیں تو پھر میں آتی ہوں باسط میر صاحب کی طرف۔ اچھا جی، جی باسط میر صاحب۔ میں یہ کافی اچھی گفتگو ہے، سنتا رہا ہوں۔ راشد صاحب نے جو کہا ہے، سمین نے جو کہا ہے، وہ بھی بہت اس میں میرے خیالات کے مطابق باتیں تھیں۔ ہائیڈگر ایک فلسفر تھے جو وجودیت کے فلسفے سے انکار کرتے تھے، لیکن ان کو وجودی فلسفے کے طور پر گنا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑے مشہور فقرہ کہا تھا، اور مسعود اس کو کئی دفعہ سنتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ ریپیٹ کیا جائے اس کو۔ جو ہائیڈگر نے کہا وہ یہ تھا: موت بھی انسان کے ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ جوں ہی انسان وجود میں آتا ہے اور زندگی میں نمودار ہوتا ہے، اسی لمحے وہ مر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسعود کا خیال تھا کہ یہ ایک سچائی ہے اس بات میں جو ہائیڈگر نے کہی۔ میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس نظم میں جو جن چیزوں، اگر میں اپنے آپ کو اس نظم تک محدود رکھوں تو ایک جگہ پر وہ یہ کہتا ہے: اس سے پہلے کہ سناٹے کی تیز بارش سے راستے بند ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی خوبصورت لائنیں ہیں یہ دو۔ اس سے پہلے کہ سناٹے کی تیز بارش سے راستے بند ہو جائیں۔ کیا تصویر کشی جو ہے نا آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، سناٹے کی بارش۔ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کرنے کیا ہے۔ وہ مستقل جب بھی میں نے شاید یہ بات پہلے نہیں کبھی بتائی کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ اسٹاک ہوم کی ایک پب میں ملاقات کیا کرتے تھے، اور جو اس میں وہ فلسفہ، شاعری، اپنی نظمیں لے کر آتے تھے، وہ اس پہ گفتگو کی جاتی تھی۔ اس کی زندگی میں
کسی نے یہ ہاں کہا، مجھے اب بھول گیا ہے کہ کس نے یہ بات کہی تھی، جو میں سمجھتا ہوں بڑی کریکٹ ہے، کہ وہ سب کچھ ہارنے کے باوجود اپنی زندگی پر اپنا کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کبھی بھی۔ پوری قوت کے ساتھ وہ یہ اعتماد رکھتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے مالک ہیں۔ اور یہ بات کہ ماں کے رحم میں خودکشی اور میں ایک ساتھ رکھے گئے، یہ زندگی کی جو عکاسی میں سمجھتا ہوں کہ کرتا ہے، مسعود نے کی ہے، وہ یہی ہے کہ زندگی جو ہے ہنسی خوشی ہی نہیں ہے صرف، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہائیڈگر نے پیش کیا ہے، کہ موت کے حوالے سے، کہ ہم موت کو کبھی بھی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے۔ زندگی موت کا اور موت زندگی کا گہرا حصہ ہے، آپ ایک دوسرے میں۔ یہ شاید میں کہوں گا، اس سے شاید اور میں کچھ نہیں کہنے کے لیے سمجھ سکتا کہ میں ریپیٹ ہی کروں گا۔ اگر آپ لوگ مزید اس پہ بات کریں تو شاید کوئی ٹھیک ہے باسط میر صاحب، آپ نے نظم کے ایک جو اس کا ایک فلسفیانہ پہلو ہے اس پہ گفتگو کی، اور مسعود قمر صاحب سے آپ کی جو ایک دوستی تھی اس کا ذکر کیا، اس کو یاد کیا۔ میرے خیال میں کافی گفتگو ہوئی ہے، اور افسانے پہ بھی اور نظم پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، تو میرے خیال میں ہم آتے ہیں آشش نظم اختتام کی طرف لے چلتے ہیں نشست کو، اور آشش صاحب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ نشست کے اختتام کا اعلان کریں۔ جی آشش صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج کی نشست گفتگو چند فنکاروں پر، دراصل جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کو یاد کرنے کا ایک بہانہ تو تھا ہی، لیکن دونوں جو تخلیقات پیش کی گئی ہیں ان کے اوپر اچھی بات چیت ہوئی ہے افہام و تفہیم کے ذریعے، اور میں تمام جو تھے سامعین اور حاضرین اور ناظرین اور جنہوں نے گفتگو کی، سمین بلوچ، جہاں آرا صاحبہ، مہناز، ماریا محفش نے گفتگو کی، میں ڈاکٹر مہر زیدی، نجمہ منصور صاحبہ، روبینہ یوسف، نجم الحسین حیدر، عاصم جی حسین، مہجور بدر بھی آئے، سمین علی نے تو کھانا پڑھا اور بات بھی کی، صفیہ بھی تھیں، ہاشم بلال بھی تھے، اور آسمہ شیریں بھی۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں جناب محترم باسط میر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نشست کی صدارت جو ہے وہ ہماری درخواست پر قبول کی۔ اس نشست کا اب ہم باقاعدہ جو ہے وہ اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ کسی نشست جو ہے وہ ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اور شب بخیر۔ شب بخیر۔